میں کہتی ہوں ہمیں اسے بدلہ لینا ہوگا، اس کا دل ہو یا غرور، ہمیں سب رون ڈالنا ہوگا، بھلے پھر شاویر ہو یا اس کا محل نما گھر، ہم سب چھین لیں گے۔ کچھ دنوں سے لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی، اتنی دور جہاں سے کبھی شاید۔ آریان شاویر سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ شاویر کہتا ہے ماں نور ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور میں اس کے محبت کرتا ہوں، اور محبت کرنے کا مطلب ہے اس پہ اعتبار کرتا ہوں، اور میں اس کا پہ بہت زیادہ اعتبار کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ آریہ کہتے تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ لڑکیاں ایک فراڈ ہے، یہ تمہیں بہت برا پھنسائے گی۔ شاویر کہتا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں۔ آریہ اسے کہتا ہے میں تمہارا بڑا بھائی ہو کر تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر تم نے نہیں سمجھنا تو مت سمجھو، موت کے کنویں میں جانا ہے تو جا دو، وہ تمہیں ایک دن بہت بری طرح سے پھنسا دے گی اور پھر تم اس دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو مت کرو۔ تو شاویر کہتا ہے مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے ماں نور پسند ہے اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ میری بہت اچھی بیوی ہے، ماں نور جیسی لڑکی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر آریان پریشان ہو جاتا ہے کہ شاویر کو کیا ہو گیا ہے، اس نے ایسا کیا جادو کر دیا ہے کہ شاویر اس کے خلاف کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو آریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو دل ہے تم کرو، لیکن ایک دن تم پھر پچھتاؤ گے اور بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ شاویر کہتا ہے ٹھیک ہے، وقت آنے پر دیکھا جائے گا کیا ہوگا، لیکن میں ماں نور سے بہت پیار کرتا ہوں اور نہ میں اسے چھوڑوں گا اور نہ ہی آپ مجھے چھوڑنے کا بول سکتے ہیں۔ آریان یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور شاویر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ان سب کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کیوں بار بار مجھے سمجھاتے ہیں اور بولتے ہیں۔ یہاں پر ماں نور کی ماں منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی اور منہ پھلا پھلا کے ماں نور کو دکھا رہی تھی کہ ماں نور پوچھتی ہے کہ اماں تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں پریشان ہے اور تیرے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ تو ماں نور کی ماں کہتی ہے شاویر نے مجھے بہت برا بھلا کہا ہے اور شاویر نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے۔ ماں نور کہتی ہے واقعی شاویر نے کی ہے، وہ تو تمہاری بہت عزت کرتا ہے۔ کہتے کہا کہ عزت، کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، میری عزت کوئی نہیں کرتا۔ تو ماں نور کو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں۔ تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تو نہیں جائے گی مسکان کی منگنی پر؟ تو ماں نور کہتی ہے میرا ان سے کیا تعلق اور میں کیوں جاؤں گی وہاں پر؟ تو ماں نور کی ماں کہتی ہے تو شاویر کی بیوی ہے، تمہارا حق بنتا ہے وہاں پہ جانا، اگر تو نہ گئی تو وہ ایمان کے پاس چلا جائے گا اور وہ اس کو اپنے ویسے بھی نزدیک کرنا چاہتی ہے۔ ماں نور یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں اس کو کبھی بھی اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں اس کے مقصد کو تار تار کر دوں گی اور جو وہ چاہتی ہے بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ اماں تو بس دیکھ اب میں کرتی کیا ہوں ایمان کے ساتھ، ایمان نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی اور تو دیکھتی جا میں اس کے ساتھ کر کیا سکتی ہوں۔ ادھر ماں نور کی ماں کہتی ہے تو نے تو اب میرے تربیت کا خوب حق ادا کر رہی ہو، ایسے ہی رہنا، یہی جذبہ رکھنا اور اسی طرح اس کو سیدھا کرنا۔ مجھے ایمان پہ شک ہے، وہ شاویر کے نزدیک آنا چاہتی ہے اور شاویر کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب تو منگنی پہ نہیں جائے گی تو شاویر ایمان کے آگے پیچھے پھرے گا، تو سوچ کہ تو نے بھی منگنی پہ جانا ہے۔ ماں نور کی ماں اسے کہتی ہے اور ماں نور سوچنے لگ جاتی ہے کہ ماں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی جانا چاہیے منگنی پہ، یہ نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں اور ایمان اپنے بازی لے جائے۔ اس کی ماں مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں نور تو بہت سمجھدار لڑکی ہے، تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو نہیں مار سکتی۔ ماں نور اس بات پہ غصے سے پھر چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے ماں بس اب بہت ہو گیا، میں نے بہت ایمان کی دیکھ لیا،
ویسے تو وہ بڑی بنتی ہے معصوم اور بڑی وہ، لیکن اندر سے بالکل کھوٹی ہے. میں اسے نہیں چھوڑوں گی اور میں اپنا بدلہ لے کے ہی چھوڑوں گی. اس کی ماں اسے شاباشی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو صحیح سوچ رہی ہے اور جا تو تیار ہو جا اور جا کے مسکان کی شادی پہ چلی جا. شاویر اگر اکیلا گیا تو ایمان کو موقع مل جائے گا اور ایمان اس کو اپنے جھانسے میں ڈالنے کی کوشش کرے گی. تو جا، تو بالکل نہ پیچھے رہ، تو بھی منگنی میں جا کر اپنے جلوے دکھا تاکہ شاویر کو بھی پتہ چلے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور میرا بھی پورا پورا حق ہے. مانور کی ماں نے بہت مانور کو سمجھایا اور مانور اس بات پہ راضی ہو چکی تھی. ادھر ایمان کا باپ اور اس کی ماں منگنی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. ایمان کی ماں آتی ہے اور رفیق صاحب فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیٹرنگ اور لائٹنگ کا اہتمام کرنے کے لیے. اور ایمان کی ماں آ کے کہتی ہے رفیق صاحب آپ نے مٹھائی منگوا لی ہے؟ مٹھائی والے کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ آ کے مٹھائی لے جائیں. آپ جا کے مٹھائی تو لے آئیں. رفیق کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر میں، ابھی ایک بندے نے آنا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آ جائے پھر میں چلا جاؤں گا. تو رفیق صاحب کہتے ہیں ایمان کی ماں تم آج بہت اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہو. یہ تو ابھی ایک شادی ہے، میں نے پہلے بھی شادی کروائی ہے، تو کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ ابھی تو صرف منگنی ہے، تم منگنی پہ ہی اتنے پریشان ہو رہی ہو. تو ایمان کی ماں کہتی ہے میں کیا کروں، اب میں چاہتی ہوں کہ مسکان کی اچھے سے منگنی ہو، جس چیز کی وہ خواہش کرتی ہے میں اسے سب کچھ لا کے دوں تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی منگنی کو انجوائے کر سکتے اور پریشان نہ ہو. یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور رفیق صاحب دوبارہ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کب آئیں گے. ادھر مانور اور اس کی ماں پلاننگ میں لگی ہوتی ہے. وہ پھر سے مانور کا برین واش کرتی ہے اور مانور کو کہتی ہے تم منگنی کے لیے تیار ہو، تم نے شاویر کو اکیلے نہیں جانے دینا، تم تیار ہو کے بولو کہ شاویر میں نے بھی جانا ہے. تو اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے تو مانور کہتی ہے ہاں میرا بھی دل ہے، میں جاتی ہوں اور میں بھی تیار ہو کر منگنی میں جاؤں گی مسکان کی. کیوں ایمان گئی ہے تو میرا بھی حق بنتا، میں بھی اس کی بیوی ہوں. تو مانور کی ماں اسے کہتی ہے تو خوب سارا اچھا سا تیار ہو اور تو چلی جائے. یہ نہ ہو کہ شاویر ادھر منگنی کے بہانے ایمان سے ملتا پھرتا رہے اور ایمان دیکھے کہ بھائی شاویر اکیلا ہے اور اپنی جگہ بنانے لگ جائے. تو اس کو بالکل بھی اپنی جگہ مت بنانے دینا. مانور کو غصہ آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، میں کبھی بھی ایمان کو اس کو ارادے پورے نہیں ہونے دوں گی. تو اس کی ماں اسے شاباشی دے کے اس کو کہتی ہے تو نے تو میرا فخر سے سر ہی بلند کر دیا ہے. اور یہ کہہ کر مانور بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ماں میں چائے پی کے جاتی ہوں اور تیار ہوتی ہوں. اور مانور کی ماں بھی کہتی ہے ٹھیک ہے تو جا تیار ہو جا. ادھر امبر شاویر کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ایمان بھی تمہاری بیوی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی بہن کی منگنی پہ ضرور جاؤ. ایمان کی بہن کی منگنی پہ جانا تمہارا بنتا ہے کیونکہ وہ تمہاری بیگم کی بہن ہے اور منگنی پہ جا کر تم ان کو ایمان کو بتاؤ کہ تمہیں اس کا کتنا ہی خیال ہے. امبر اسے سمجھا رہی ہوتی ہے اور شاویر کہتا ہے کہ ماں میں تو سارا حق کھو چکا ہوں، ایمان تو بالکل بھی مجھے مانتی ہی نہیں. امبر کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی تمہاری بیوی ہے، ابھی کوئی علیحدگی تو نہیں ہوئی جو تو ایسے بیٹھ گیا ہے. تم کو چاہیے کہ تم اس کا خیال رکھو اور اس کی ہر ضرورت میں اس کا ساتھ دو. لیکن شاویر اس چیز کو کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، مجھے وہاں پہ جانا اچھا نہیں لگتا، مامی اور ماموں کا میں کیسے سامنا کروں گا، وہ تو کیا سوچ رہے ہوں گے. تو امبر سمجھاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیا پتہ تمہارے اس طرح جانے سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہیں پھر سے اپنا داماد ماننا شروع کر دیں. تم پیچھے ہٹو گے تو وہ بالکل ہی تمہارے منہ نہیں لگیں گے. امبر شاویر کو سمجھاتی ہے اور شاویر کہتا ہے میرا
مجھے تو لگتا ہے ایمان کبھی بھی مجھ سے پھر ویسے ہی نہیں ہوگی جو جیسے ہم پہلے رہتے تھے۔ عنبر کہتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ اب بھی تمہارے بارے میں اسی طرح سوچتی ہے جو پہلے سوچتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے اور تمہارے لیے محبت دیکھا ہے، اور تمہارا بیٹا بھی تو ہے زاویار، اور زاویار بھی تو تمہارا بچہ ہے، وہ تم اس کے باپ لگتے ہو۔ تمہاری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ تم ایمان کو ٹائم دو اور ساتھ زاویار کو بھی۔ عنبر اسے سمجھاتی رہتی ہے کہ تم بالکل اپنا دل مت چھوٹا کرو اور ہمت کرو اور تم بھی جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے ایک تو ماموں کا گھر ہے، اوپر سے تمہاری بیگم کا گھر ہے، تو تمہارا جانا بنتا ہے۔ تم اس گھر کے پہلے بڑے داماد ہو اور مسکان کی منگنی پر جانا تمہارا بنتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح عنبر اسے منانے لگ جاتی ہے، اور مناتے مناتے شاویر بھی مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ماں، جیسے آپ کہتی ہیں کہ میں ویسے کر لیتا ہوں، بس مجھے یہ ہے کہ ایمان مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے سے پہلے جیسے بات کرنے لگ جائے۔ عنبر کہتی ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اسی وقت کے انتظار میں ہوں جب تم اور ایمان پھر سے ایک ہو جاؤ گے، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے بہت محبت اور پیار دیکھا ہے، اور تم بھی اس سے بہت محبت اور پیار کرتے ہو۔ ادھر شاویر مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور میں بھی جا کر ایمان سے بھی بات کروں گا۔ ادھر عنبر کہتی ہے بہت اچھے، تمہارا فرض ہے، تم وہاں پہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو اور ان سے اچھے سے ملو۔ تو شاویر مان جاتا ہے۔ شاویر پھر منگنی کے لیے تیار ہونے چلا جاتا ہے۔ ادھر تسلیم اور عمران بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران نے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہوتا ہے، لیکن اس کا بالکل دل نہیں ہوتا کہ وہ تسلیم کو چھوڑ کے جائے، لیکن تسلیم اسے بہت ہمت اور حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میرے اندر سب بہتر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا ایسا ویسا۔ تو عمران کہتا ہے میرا بالکل دل نہیں کر رہا، اور یہ میٹنگ میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس سے میرے کیریئر کا آگے بڑھ سکتا ہے۔ تسلیم کہتی ہے تم بہت اچھے ہو، تم نے میرا اتنا خیال رکھا ہے، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے میٹنگ میں چلے جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہیں فون کر دوں گی۔ تو عمران کہتا ہے کہ میرا بالکل جانے کا دل نہیں ہے تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑ کے، میں تو فبیہ کو بھی نہیں بلا سکتا، کیونکہ اس نے مسکان کی منگنی پہ جانا ہے اور وہ اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ تسلیم کہتی ہے کسی کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا میں تمہیں فون کر دوں گی، یہ تمہارے کیریئر کے لیے میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور تم میری فکر مت کرو، میں خود کو سنبھال لوں گی اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تسلیم بہت اچھے سے عمران کو کنونس کرتی ہے، اور عمران کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے ضرور بتانا، فون کر لینا، میں میٹنگ چھوڑ کے آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تسنیم کہتی ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا میں آپ کو فون کر دوں گی، آپ بے فکر ہو کے جائیے، اور بس اب میں اس بیماری سے لڑنا تو ہے مجھے، تو اب میں آپ لوگوں کو پہ بوجھ تو نہیں بن سکتی۔ عمران کہتا ہے کہ تم میری بہت بہادر بیوی ہو اور تم مجھے بہت ہمت دیتی ہو، تم بہت اچھی ہو، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اتنی ہمت دیتی ہو کہ میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ عمران اس کو اور ہمت دیتا ہے، جس طرح وہ بھی ہمت رکھتی ہے اور اپنے آپ کو اچھا کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ ادھر عمران بھی اپنی بیوی سے بہت خوش ہے اور اسے بہت تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بس جاؤں گا اور جلدی ہی واپس آ جاؤں گا، اگر کوئی میرے پیچھے سے کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے ضرور فون کرنا، یہ نہ ہو کہ تم مجھے فون ہی نہ کرو، کسی طرح سے بھی تم مجھے فون کر سکتی ہو۔ فبیہ کی ماں کہتی ہیں ہاں میں ضرور کروں گی، کوئی مسئلہ ہوا، ویسے تو میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ جاؤ اور اپنا میٹنگ کو اٹینڈ کرو اور میٹنگ اچھے سے دینا، اور اپنے آپ کو
بالکل ٹینشن فری کر کے جاؤ۔ عمران کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ فبیہ کی ماں کہتی ہے کہ آپ بس اپنے کیریئر کو بھی دیکھیں، صرف میرے پر توجہ مت دیں، میں تو اب ایسے ہی رہوں گی بیمار، تو کیا آپ اپنا کیریئر چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے؟ آپ جائیے، میں بہت بہتر ہوں، آپ میٹنگ پر جائیے اور اچھے سے میٹنگ کر کے آئیں، تو پھر ہم لوگ شام میں باہر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں چلتے ہیں، پھر شام کو ملتے ہیں۔ فبیہ کی ماں بھی خوش ہو جاتی ہے اور تسنیم اسے کہتی ہے چلی جاؤ، انشاءاللہ ہم پھر شام کو ملیں گے اور دونوں باہر چلے جائیں گے۔ تو اس پر عمران راضی ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ شاویر تیار ہو کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مانور بھی تیار ہوئی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شاویر چلو چلتے ہیں مسکان کی منگنی پر۔ تو شاویر کہتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تیار ہو؟ تو کہتی ہے کیوں، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، مجھے بھی تو جانے کا حق بنتا ہے۔ شاویر کہتا ہے کہ تم اب زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہاں پہ جانا بالکل مناسب نہیں ہے، وہاں پہ سب آئے ہوں گے، یہ نہ ہو کہ تمہارے پہ یا مجھ پہ کوئی بات کر سکے۔ مانور کہتی ہے ہاں تم تو سیدھے سیدھے بہانے کر رہے ہو مجھے نہ لے کے جانے کے، وہاں پہ ایمان ہے اور تم ایمان کے ساتھ آرام سے بات کرنا چاہتے ہو، تم اس کے قریب ہونا چاہتی ہو، وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور اس طرح مانور غصے میں اس سے باتیں کرتی ہے اور شاویر بھی غصے میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں تم کیوں نہیں سمجھتی ہو، یہ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، تمہارا جانا وہاں پہ مناسب نہیں ہے۔ مانور کہتی ہے کیوں مناسب نہیں ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرا جانا حق بنتا ہے۔ تو شاویر کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں پہ نہیں لے کے جا سکتا، میں ایک نیا تماشا وہاں پہ نہیں لگانا چاہتا۔ مانور بھی غصے میں اس کو بولتی رہتی ہے کہ تم ایمان کے لیے ہی وہاں جا رہے ہو۔ تو کہتا ہے اللہ کا واسطہ اب بس کر دو، بہت ہو گیا، اب تم نے اور کوئی نیا تماشا مت کھڑا کر دینا، مجھے جانے دو، میں جاؤں گا اور میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ مانور کہتی ہے کہ تم مجھے لے کے جاؤ، نہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ تو شاویر کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہاں پہ آرام کرو، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا، تمہارا وہاں پہ جا کر اور فیملی کے سامنے اور تماشا نہیں بنوانا چاہتا، تم یہاں پہ رکو، اور ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے شاویر، اور ادھر ایمان کو لے کر مانور اتنا پریشان ہوتی ہے اور غصہ کرنے لگتی ہے، چیزیں پھینکتی ہے، چیزیں توڑتی ہے اور اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو مارتی ہے اور پیٹتی ہے کہ شاویر میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور وہ پھر ایمان کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اس بات کو لے کر مانور دل ہی دل میں بہت پریشان رہتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو شاویر بالکل میرے قابو میں نہیں ہے اور بس یہ ایمان کے پیچھے جا رہا ہے منگنی میں۔ ادھر ایمان آ جاتی ہے اپنی امی کے گھر میں اور اپنی ماں سے ملتی ہے، زاویار کو بٹھا دیتی ہے اور ایمان اپنی ماں سے کہتی ہے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تو اتنے میں مسکان آ جاتی ہے۔ مسکان کہتی ہے آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، آپ اتنی اچھی لگ رہی ہیں، آپ تو صحیح تیار ہو کر آئی۔ تو ایمان کہتی ہے میں تو آنا ہی تھا، میں سارے کام چھوڑ کے سب آفس سے جلدی چھٹی لے کر آ گئی تھی تاکہ میں اپنی بہن کا ٹائم سے اپنی بہن کی منگنی پہ چلی جاؤں۔ تو مسکان کہتی ہے تھینک یو آپی، آپ تو جلدی آ گئی، اور مجھے زاویار سے تو ملنے دیں، زاویار سے تو میں ملی ہی نہیں ہوں۔ وہ زاویار سے ملنے لگتی ہے اور ایمان کی ماں کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم میرا ایک کام کرو، تم نا مسکان کو تیار کر دو، میں زاویار کو بھی سنبھال لوں گی اور باقی کام بھی سنبھال لوں گی، میں زاویار کے کپڑے بھی چینج کروا دوں گی، اس کو نہلا بھی دوں گی، اس کے کپڑے بھی چینج کروا دوں گی اور باقی کام بھی سنبھال لوں گی۔ ایمان کہتی ہے ہاں زاویار نے کپڑے چینج نہیں کیے تو آپ وہ بھی چینج کروا دیجیے گا، میں مسکان کو تیار کرتی ہوں۔ تو
ایمان کی ماں اس کو زاویار کو لے کر چلی جاتی ہے، اس کا بیگ بھی لے جاتی ہیں، اور ادھر مسکان اور ایمان آپس میں باتیں کرتے ہوئے روم میں چلے جاتے ہیں تیار ہونے کے لیے۔ ادھر آصف صاحب تیار ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امبر کب آئے اور پھر ہم نکلیں۔ اتنے میں امبر آتی ہے تو کہتی ہے چلیں ہم نکلتے ہیں، تو پیچھے سے شاویر بھی آ جاتا ہے اور شاویر بھی کہتا ہے کہ چلیں میں بھی تیار ہوں۔ اتنے میں آصف صاحب کہتے ہیں یہ بھی جائے گا؟ تو امبر کہتی ہے ہاں میں نے اس کو راضی کیا ہے، اس کا جانا بنتا ہے، وہ اس کی بیوی کا گھر ہے، اس طرح گھر میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آصف کہتا ہے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ایمان غصے میں آ جائے اور اس کو برا لگ جائے۔ تو امبر کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں امبر کو سمجھا دوں گی اور امبر سے بات کر لوں۔ امبر کہتی ہے میں ایمان سے بات کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ شاویر کہتا ہے اگر میرے جانے سے ان کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو میں نہیں جاتا۔ امبر کہتی ہے نہیں تم چلو، میں نے تمہیں اسی لیے راضی کیا ہے کہ وہاں پہ ایمان ہوگی، بچہ ہوگا، تم ان سے بھی مل لو گے اور فنکشن بھی اٹینڈ کر لے گا۔ تو آصف صاحب کہتے ہیں رفیق کو بہت غصہ آئے گا، انہیں برا لگے گا۔ تو امبر کہتی ہے میں سنبھال لوں گی سب، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر آصف کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر تم سنبھال لو گے تو ٹھیک ہے، میں مان جاتا ہوں۔ اور شاویر بھی کہتا ہے چلے ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہوں، چلتے ہیں۔ امبر اور شاویر اور آصف صاحب تیار ہو جاتے ہیں اور منگنی کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن آصف صاحب کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ شاویر بھی اب جائے گا ہمارے ساتھ، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اور آصف صاحب شاویر کو سمجھاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا، اگر کوئی ایمان یا اس کے گھر والے کوئی بول بھی دیتے ہیں تو چپ چاپ کر کے سن لینا۔ شاویر کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے میں ویسے کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ تو آصف کہتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بات ہوئی تو کسی کے آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا چل رہا ہوگا چلاتا۔ تو یہ کہہ کر تینوں تیار ہو جاتے ہیں اور تینوں مسکان کی منگنی کے لیے نکل پڑتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ اتنے میں سب شاویر بھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی نکلتا ہوں۔ ادھر مسکان تیار ہو جاتی ہے اور ایمان کہتی ہے ماشاءاللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن مسکان کہتی ہے یہ میرے پسند کا جوڑا نہیں ہے، امی نے اپنی پسند کا لایا، امی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور جوڑا لے آئی، مجھے لگتا ہے یہ مجھ پہ سوٹ نہیں کر رہا۔ ایمان کہتی ہے نہیں یہ تم پہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ سے یہ کلر تم پہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سوچ کر مسکان کہتی ہے مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہی ہے۔ تو ایمان کہتی ہے اچھا تم ابھی اس بات پہ ٹینشن مت لو، اور ویسے بھی خوبصورتی سے نہیں دل اور سیرت سے رشتے بنتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر ایموشن ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں ایمان کہتی ہے کہ تمہاری بارات کا جوڑا میں تمہیں لے کے دوں گی، جیسا چاہے تم نے لے لینا۔ تو مسکان کہتی ہے پکا آپ ایسے کریں گی، آپ مجھے اچھا سا سوٹ لے کے دیں گی بارات کا؟ تو ایمان کہتی ہے ہاں جیسے میری بہن کہے گی مسکان ویسے ہی سوٹ لیں گے اور بہت پیارا لیں گے اور میری بہن سب سے ہی پیاری لگے گی۔ مسکان کہتی ہے آپ وعدہ کریں آپ مجھے لے کے دیں گی؟ تو ایمان کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تم بس اب اچھے سے مسکرا لو اور پیارا سا ٹچ اپ دے لو۔ لیکن پھر بھی دونوں بہنوں میں اتنا باتیں ہوتی ہیں اور باتوں باتوں میں ایموشنل ہو جاتی ہیں، اور جس سے مسکان رونے لگتی ہے اور ایمان اسے سمجھاتی ہے کہ آج کے دن تمہیں رونا نہیں ہے۔ ادھر راہم بھی تیار ہو جاتا ہے، راہم تیار ہو رہا ہوتا ہے تو مہک آ جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی بہت پیارے لگ رہے ہو، راہم بہت اچھے لگ رہے ہو، تو بہت بہت مبارک ہو۔ تو راہم کہتا ہے کہ یہ سب آپ کی مہربانی ہے، اگر آپ اس رشتے کے لیے نہ مانتی یا راضی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی مسکان سے شادی نہ کر پاتا، یہ تو آپ کی مہربانی ہے۔ مہک کہتی ہے میں بس چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو اور آباد رہو، اور تم نے بھی مسکان کو بہت خوش رکھنا ہے۔ تو راہم کہتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی مسکان کو دکھ نہیں دوں گا اور اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مہک کہتی ہے ہاں بس میں یہی چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو اور
ایک ساتھ رہو اور ایک دوسرے کو سمجھو اور پیار کرو اور ہمیشہ خوش رہنا۔ راحم کہتا ہے جی جی انشاءاللہ یہ سب آپ کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے ہم سب آج اس خوشی کے موقع پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مہک کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہیں باتیں بہت بنانی آتی ہیں۔ راحم بھی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ۔ تو اتنے میں راحم کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی سے تیار ہو جاؤ، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، اب ہم نکلتے ہیں، بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ راحم کہتا ہے بہت لیٹ ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے، اور مہک اور وہ سب باتیں کرنے لگتے ہیں اور اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ بس ٹائم سے نکلو تاکہ ہم ٹائم سے پہنچ جائیں۔ اتنے میں سب تیار ہو کے نکلنے لگ جاتے ہیں اور مہک اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہے اور اسے مسکرا کر دیکھتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے۔ وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں راحم کو سمجھا رہی تھی کہ مسکان کو، تو راحم کے بابا کہتے ہیں کہ بس یہاں پہ باتیں ہی کھڑے ہو کر باتیں ہی کرتے رہو گے کہ چلیں گے بھی، اور اتنے میں سب تیار ہو کے نکلنے لگ جاتے ہیں کہ چلیں جی ہم منگنی کے لیے تو ہم لوگ نکلے، ہم لوگ ٹائم سے پہنچے۔ یہاں پہ سارا سجا ہوا تھا، سارے منگنی کی بہت اچھی تیاری ہو گئی تھی اور آصف اور عنبر بھی آ گئے اور کہتی ہے آپا میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ رفیق صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی آیا ہے، شاویر بھی آیا ہے، تو شاویر کہتا ہے جی السلام علیکم، تو آگے سے کہتے ہیں اچھا تم بھی آئے ہو، اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تو چپ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں عنبر کہتی ہے میں نے ہی سے فورس کیا اس لیے یہ آیا بھائی مسکان کی منگنی کے لیے۔ تو رفیق صاحب بہت ہی غصے سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اور دل ہی دل میں اس پہ غصہ ہوتے ہیں، اور عنبر کہتی ہے چلیں اب پرانی باتیں بھولیں اور بس خوشی کے موقع پر اس طرح غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور سب کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس آپ تیاری بتائیں کہ کیسی ہے، سب ٹھیک ہے۔ آصف صاحب بھی سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور رفیق صاحب بھی بول رہے ہوتے ہیں، جس میں آصف صاحب بھی خاموش کھڑے رہتے ہیں اور شاویر بھی اور عنبر بھی۔ عنبر اور اس کی بیگم رفیق کی بیگم تو چلی جاتی ہے باقی نظام کو دیکھنے، اور سب شاویر بھی ادھر ادھر نکل پڑتا ہے اپنے بابا کے ساتھ، اور جب وہ رفیق صاحب انہیں کمرے میں لے کر آتے ہیں تو رفیق شاویر سے کہتا ہے کہ خیریت سے تم آئے ہو؟ تو شاویر کہتا ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو بہت ہوگا، کہ آگے تم نے کم باتیں ہمیں سنائی ہیں جو آپ بات کرنی ہے۔ تو شاویر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ پہلے جیسے اپنا داماد مان سکتے ہیں۔ تو رفیق صاحب کہتے ہیں میں تو بالکل نہیں تمہیں اپنا داماد ماننا، تم نے جو ہماری بیٹی کے ساتھ کیا بالکل غلط کیا ہے، تمہیں ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آصف صاحب یہ سب سن رہے ہوتے ہیں اور شاویر بہت معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلے جیسے نہیں ہو سکتے۔ رفیق صاحب اس بات میں بہت غصے ہوتے ہیں اور وہ ان کا موڈ ہی بہت آف ہوتا ہے شاویر کو دیکھ کر، وہ تب سے غصے میں ہی رہتے ہیں، اور شاویر پھر بھی اپنی ممکنہ کوشش میں لگا رہتا ہے اور ان سے معافی طلب کرتا رہتا ہے۔ رفیق صاحب اپنی اکڑ میں ابھی بھی ہے اور بالکل وہی حساب ہے کہ تم نے میری بیٹی کو بالکل اس قابل نہیں سمجھا کہ تم نے دوسری شادی اس پہ لا کے کھڑی کر دی، اور تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا کہ میری بیٹی کس کرب سے گزری، تمہارا ایک بیٹا بھی تھا، اور یہ وہ سب جب بولتا رہا اور شاویر بھی اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا، اور تینوں بیٹھ کے بس اسی بات کو ڈسکس کرتے رہے اور غصہ کرتے رہے۔ تو ادھر آصف صاحب بھی ان کی گفتگو میں بیٹھے سن رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور رفیق صاحب اتنے غصے میں ہیں، پھر بھی شاویر ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مان جائیں۔ آصف صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ رفیق صاحب اتنے غصے میں ہیں، کیا پتہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں۔ ادھر منگنی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی اور
अंबर ने ईमान से बात की कि अंबर तुम अपना दिल साफ़ कर लो और शाबिर को अपना लो। तो ईमान कहती है कि मैं कैसे उसे अपना लूँ, मैं उसको देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। उसने मेरे ऊपर जो इतना बड़ा जुल्म किया है, मानूर को ला के मेरे सर पे खड़ा कर दिया है। लेकिन अंबर कहती है तुम मेरी बेटी हो और बेटियों से ही बात की जाती है, तुम उसे समझो, वो तुम्हारे से बहुत मोहब्बत करता है, वो बिल्कुल अब तुम्हारे से बात करना और ज़ावियार की वजह से तुमसे बात करना चाहता है और उसके दिल में तुम्हारे लिए अब मोहब्बत है। तुम अगर समझना चाहो तो समझ सकती हो। वो बहुत चाहता है कि ईमान मुझसे बात करे और हम पहले जैसे ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ईमान बिल्कुल नहीं मानती है। वो कहती है मैं कैसे मानूँ और मैं कैसे उसे अपना वो जगह दे दूँ। उसने जो मेरे साथ किया, उसने जो मानूर को मेरे सर पे ला के खड़ा कर दिया और मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे बेटे के सर से बाप का साया भी उसने उठा लिया है और उसको मैंने वो जगह भी नहीं दी, हालांकि उसका बच्चा होने वाला था और उसने मानूर से शादी कर ली। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसकी बीवी हूँ और मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी वार दी, लेकिन उसने फिर भी मेरा नहीं सोचा। अंबर फिर भी समझाती रही और उससे कहती है तुम माफ़ कर दो, तुम मेरी बेटी हो जिसकी वजह से मैं तुम्हें समझ भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये सब बातें होती रही और इतने में राहिम और उसकी फैमिली भी आ गई मंगनी के लिए। सब तैयार हो गए और स्टेज पे सारे बैठ के और मुस्कान को भी ले आए। यहाँ पे राहिम ने मुस्कान का हाथ पकड़ के उसको स्टेज पे बिठाया। मुस्कान राहिम को देख के मुस्कुरा रही थी और राहिम मुस्कान को देखकर। इधर आर्यन भी बहुत खुश था और महक भी, दोनों बहुत खुश थे। इधर राहिम ने हाथ आगे करके मुस्कान को स्टेज पे बुलाने का बोला और मुस्कान भी मुस्कुरा कर हाथ पकड़ के ऊपर चलने लगी। इतने में उसकी माँ भी देख के बहुत खुश हुई कि मेरा दामाद कितना अच्छा है, अभी से ही अपनी बीवी का कितना ख्याल रख रहा है। और यहाँ पे मंगनी की तकरीब शुरू होगी और सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे और सब बहुत